اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ سورہ فرقان آیت 32۔ اور کفار کہتے ہیں اس شخص پر قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا کہ تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ منکرین جو ہے اپنے انکار اور تکذیب کی قسم قسم کی توجیہ کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ان کا اپنا خود ساختہ و بافتہ ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اگر نازل ہوتا تو یہ اکبارگی نازل ہوتا، جملۃ واحدہ، ایک بار نازل ہوتا۔ یہ تدریجاً روز ایک آیت سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود بنایا ہے، سوچ سوچ کر کے ہر روز ایک آیت جو ہے وہ بنا دیتا ہے، لہٰذا یہ تدریجی نزول دلیل ہے کہ اس کا اپنا خود ساختہ و بافتہ ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جواب میں وہ کہتے تھے جس طرح تورات انجیل جو ہے وہ یک بارگی نازل ہوئے، قرآن بھی اسی طرح نازل ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ اول تو تورات و انجیل بھی یک بارگی نازل نہیں ہوئی، وہ بھی تدریجاً نازل ہوئی ہے، ہر مناسبت کے موقع پر تورات نازل ہوا ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے تورات جو ہے 18 سالوں میں نازل ہوا ہے، قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، باقی آسمانی کتابیں جو ہے وہ دفعتاً نازل ہوئی ہے، صرف قرآن تدریجاً نازل ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ایک ایسی امت کی تربیت کے لیے جو نہایت غیر مہذب، ناخواندہ اور تمدن نہ دیکھنے والے ایک معاشرہ، جس نے تمدن نہیں دیکھا، تہذیب نہیں دیکھی، اور اس میں تعلیم کا نام کوئی چیز نہیں ہے، ان پڑھ اور درندہ قسم کے لوگ ہیں، غیر مہذب قسم کے لوگ۔ اس قوم کی تربیت کے لیے یک بارگی نازل کرنے سے ان کی تربیت نہیں ہوتی، ہر موقع پر، ہر مناسبت پر حکم نازل کرنے سے وہ حکم دل نشین ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، تدریجاً۔ مقام عمل میں جب ایک موقع آتا ہے، اس موقع کے لیے کیا حکم ہے، ایک دل میں سوال آتا ہے، اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے، سوال آتا ہے دل میں۔ سوال پیدا ہونے کے بعد جب جواب ملتا ہے وہ فوراً دل نشین ہو جاتا ہے۔ سوال سے پہلے اگر حکم دیا جاتا ہے تو اس کا دل میں بیٹھنا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ سوال کے بعد ہر موقع اور مناسب پر جو ہے وہ حکم نازل اس لیے ہوا کہ اس موقع اور مناسب کے اوپر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہاں کیا حکم ہے، اللہ کا حکم وہاں آ گیا، اس سوال کا جواب اور دل نشین ہو جاتا ہے۔ اول تو اس غیر مہذب قوم کی تربیت کے لیے تدریجی عمل ضروری ہے۔ ثانیاً سوال پیدا ہونے کے بعد جب جواب آتا ہے تو وہ دل نشین ہو جاتا ہے۔ ثالثاً کسی واقعے کے پیش آنے کی صورت میں حکم نازل ہوتا ہے تو وہ عملی شکل میں فوراً وہ حکم اسی وقت نافذ ہوتا ہے۔
تو جس طرح آپریشن کے لیے تشریح کے وقت جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، وہ عملاً جب دکھایا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے شاگرد کے لیے، طالب علم کے لیے ذہن نشین ہوتا ہے، عملاً جب دکھایا جاتا ہے۔ طریقہ سمعی و بصری جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے عقل ان کے آنکھوں میں ہوتی ہے، واقعہ سامنے پیش آ گیا، اس کے لیے حل آ گیا تو وہ بات سے دل نشین ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے قلب اور دل کی تقویت کے لیے، تثبیت قلب کے لیے ہم نے تدریجاً نازل کیا ہے۔ تثبیت قلب کے لیے تدریجاً نازل کیا ہے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور ان کے مقدسات کے خلاف بات کرنا ہے، معمولی ذمہ داری رسالت مآب کے اوپر نہیں آ رہی۔ پوری قوم جو ہے وہ ان بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھتے ہیں، وہ اس کی اپنی زندگی اور اس کی قسمت ساز سمجھتے ہیں اور ان کا پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اور ادھر سے ایک آدمی آ کر کے کہے یہ سب باطل ہے، بہت مشکل ہے، آگ لگ جاتی ہے لوگوں میں، اس غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے، اس کی توہین اہانت ہوتی ہے، نہیں کوئی قبول کرتا۔ قرآن میں جا بجا کہ آپ دل تنگ ہو رہے ہیں ان لوگوں کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے، یہ قرین ہے، قیاس ہے قبول نہ کرنا، کہ لوگ جو ہے اپنے معبودوں کو جلدی نہیں چھوڑتے۔ بہت مشکل کام ہے یہ، نہایت سنگین کام، معبودوں سے ہاتھ اٹھوانا، جس کو پوجا کرتے ہیں اس سے ہاتھ اٹھوانا، اس کو توڑوانا، اس کو ہیچ سمجھنا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ ابتدائی بعثت میں رسول اللہ مبعوث برسالت ہو رہے تھے، تو مبعوث برسالت میں اہم بات یہی تھا نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی یہ سب تمہارے معبود نہیں ہے، یہ کہو۔ بہت مشکل کام ہے، اب زندگی بھر ہم اس کا پوجا پاٹ کرتے رہے اور آج کہیں یہ معبود نہیں ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت سنگین ذمہ داری رسالت مآب کے اوپر ڈالی جا رہی تھی۔ اس کے لیے فرمایا نا کہ وہ آپ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھو، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک سنگین بار ڈالنے والے ہیں۔ بہت سنگینی تھی، اس بار کی سنگینی کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے تدریجاً نازل کیا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن جلدی تیزی سے نہیں پڑھنا ہوتا ہے، آرام سے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ اس کے مطالب معانی ذہن میں اترتے جائیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق کی بات اور بہترین وضاحت سے نوازتے ہیں۔ لوگ رسالت مآب کی تکذیب کے لیے مثالیں پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ان مثالوں کے ساتھ آپ کی تکذیب اور آپ کو مسترد کرنے کے لیے جو وہ لوگ ہر حربے استعمال کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ لوگ جب بھی آپ کو کوئی مثال لے کر آتے ہیں تو ہم آپ کے لیے إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم ایک حق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے ان کی جو ساری باتیں جو ہے وہ بے اثر اور باطل ثابت ہوتی ہیں۔ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہتر تفسیر ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تفسیر کہتے ہیں
کشف المغطا، کوئی ڈھکی چھپی ہوئی چیز کو جو ہے وہ ظاہر کر دینے کو تفسیر کہتے ہیں۔ یہ جو ڈھکی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو نکال کر کے واضح کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ایک حقیقت کو اور حق کو واضح کرتے ہیں، احسن تفسیر پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کے احسن تفسیر یعنی آپ کے اظہار حق کے سامنے ان کی پیش کردہ ساری مثالیں جو آپ کے خلاف ان لوگوں نے استعمال کی ہیں وہ عکارت رہ جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بحث ہے، آپ کو متوجہ رہنا چاہیے۔ وہ بحث یہ ہے کہ مفسرین اہل لغت سب لوگ کہتے ہیں کہ نزلہ اور انزلہ میں فرق بیان کرتے ہیں۔ انزلہ دفعتاً نازل کرنے کو کہتے ہیں، نزلہ تدریجاً کو کہتے ہیں۔ یہ مسلم لیتے ہیں سب لوگ، انزلہ دفعتاً اور نزلہ تدریجاً کا التزام نہیں ہے قرآن میں۔ ایک یہی آیت ہے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن جو ہے وہ یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو لولا انزل کہنا چاہیے تھا نا، دفعۃ واحدہ کے لیے جب آپ کہتے ہیں انزلہ دفعہ واحدہ کے لیے آتا ہے اور نزلہ تدریج کے لیے آتا ہے، یہاں دفعہ واحدہ کے لیے جو ہے وہ انزل آنا چاہیے تھا۔ دفعہ واحدہ یک بارگی نازل کے لیے لفظ نزلہ آیا ہے۔ اچھا، دوسری مثالیں بھی ہیں یہاں پر قرآن مجید میں، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی یعنی معجزہ نازل کر دیں۔ آیتاً ایک معجزہ ہے، اور ایک معجزہ کے لیے ننزل ایک تدریجاً تو نہیں ہوتا، ایک تو دفعتاً ہوتا ہے، ایک معجزہ آیتاً ایک معجزہ ہم نازل کرتے ہیں، اس کے لیے نزلہ کہا ہے۔ اگر ہم کسی قرطاس کی شکل میں آپ کے پاس قرآن بھیجتے وہ تو دفعتاً ہو گئے نا، قرطاس کی شکل میں اگر کتاب کی اور قرطاس کی شکل میں کاغذ کی شکل میں وہ قرآن بھیجتے تو اس کے لیے لو نزلنا کہہ دیا ہے، یہ بھی دفعتاً نزول کا ذکر ہے۔ قرطاس کی شکل میں دفعتاً ہوتا ہے، آیتاً کی شکل میں دفعتاً ہوتا ہے۔ یہاں تو صریحاً کہا ہے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، یہاں بھی جملتاً ہے، سب جگہ کے لیے نزلہ نزلہ کہا ہے، انزلہ نہیں کہا ہے۔ دفعتاً کے لیے انزلہ نہیں کہا، نزلہ کہا ہے۔ بس قرآن میں اس چیز کا التزام نہیں ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ بات کس طرح مسلم لیا جاتا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے تو یہاں لکھا ہے اس موضوع پر سب سے واضح آیت یہی زیر بحث آیت ہے، لہٰذا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے باب افعال اور باب تفعیل کی دیگر خاصیتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تفسیر کرتے ہوئے باب افعال اور انزلہ اور نزلہ کی دیگر جو خاصتے ہیں افعال و تفعیل کے، ان کی طرف جانا چاہیے۔ یہ دفعتاً اور تدریجاً کی تفسیر جو ہے وہ یہ معلوم صحیح معلوم نہیں ہوتا بظاہر ہمارے لیے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ جو آپ کے سامنے طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جو ہے ان کے منہ کے بل جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ دھکیلے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہے اور وہ راہ حق سے بھی بہت ہی دور گئے ہیں۔ اضل سبیلا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، حشر کہتے ہیں جمع کو، یوم حشر یوم جمع، قیامت کے دن
ساری مخلوقات ایک جگہ جمع ہوگی، اس لیے اس کو یوم الحشر کہتے ہیں، یوم الجمع کہتے ہیں، یوم الجمع، ساری دنیا ایک جگہ جمع ہونے والا دن حشر۔ آیت میں فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم، منہ کے بل وہ محشور ہوں گے، منہ کے بل جمع کیے جائیں گے، یحشرون علی وجوہہم، منہ کے بل جمع کیے جائیں گے، یحشر جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم، منہ کے بل۔ منہ کے بل جمع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں یحشر اور علی وجوہہم کو جمع کرنے میں دقت پیش آ گئی۔ میرے خیال میں یہاں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے یہ دقت دور ہو جاتی ہے الی جہنم کے لفظ سے۔ یحشرون یجمعون جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم، منہ کے بل کہاں جمع کیے جائیں گے؟ الی جہنم، یہ سب جہنم میں جمع ہوں گے، منہ کے بل جمع ہوں گے۔ میدان محشر میں تو لوگ جو ہے وہ بھی محشر حشر کی جگہ جمع ہوں گے، لیکن چل پھر رہے ہوں گے، لیکن جب یہ لوگ جہنم میں ان کا حشر ہوگا، جہنم میں یہ لوگ جمع ہوں گے، تو کیسے؟ پاؤں کے اوپر چل کے نہیں، منہ کے بل جمع ہوں گے۔ اس لیے یہاں کوئی دقت پیش نہیں آنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ بات قرآن مجید میں بہت زیادہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا، اور حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول کی اور حضرت ہارون کو بھی شریک نبوت قرار دے دیا۔ اس آیت میں یہی فرمایا وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون۔ حضرت موسیٰ نے جب دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون میرا بھائی ہے، اس سے میرے بازو مضبوط کر۔ یہاں پر بھی ارشاد فرمایا معاہ اخاہ ہارون، اس کے بھائی کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہارون کو وزیر بنا دیا۔ یہاں بھی اخاہ کہہ دیا، حضرت موسیٰ نے اپنی درخواست میں بھی اخی میرا بھائی کہہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رسالت کے سلسلے کو اولاد ابراہیم میں رکھا ہے، اور ابراہیم سے باہر نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ خاندان اور جبلت کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے بھی خود اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بھائی ایک ہی خون ہے، ایک ہی خاندان کے، اور ایک ہی خاصیت کے، اور ایک ہی ترجیحات کے مالک ہوتے ہیں، اس وجہ سے کامیابی ہوتی ہے۔ اور اگر اجنبی آدمی اگر ساتھ ہو تو ہر کے ترجیحات ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتے۔ حدیث ہے، ایک جینیٹک مسئلہ ہے یہ، ہر ایک کی جین میں ہر دوسرے کی خاصیت جو ہے وہ ودیعت ہے، ہمارے جو سیل ہے، سیل کے اندر ہماری خاصیت ودیعت ہے، اس کے مطابق ہم ہوتے ہیں۔ غسیلہ ہوتا ہے تو غسیلہ میں خود نہیں کرتا ہوں، میری جین کا تقاضا ہے، جبر کے حد تک نہیں ہے، تقاضے کے حد تک میری جین کا تقاضا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر ایک کی تخلیق میں ان کی جین کے اندر اس کی تمام خاصیتیں جو ہے وہ ملفوف ہوتا ہے، اس میں جمع۔ یہاں ایک حدیث بھی ہے، لو علم الناس کیف خلق اللہ الخلق لم یلم احد احدا، اور اگر لوگوں کو پتہ چلتا کہ اللہ نے لوگوں کو کس طرح خلق کیا ہے تو
کوئی کسی کی ملامت نہ کرتا، پتہ چلتا کہ یہ تو اس کے جین کا تقاضا یہی ہے، اس لیے تو اس کو تو غصہ ہی آنا تھا، تو وہ ملامت نہ کرتا۔ ٹھیک ہے نا جی، اس نے تو غصہ ہی کرنا ہوتا ہے، اس کی جین کے اندر جو موجود ہے۔ لو علم الناس، اور اگر ابھی تھوڑا بہت پتہ چل رہا لوگوں کو کہ جین کے اندر کس کی کیا چیز خاصیتیں ہوتی ہیں، کون سی بیماری ہوتی ہے، آئندہ ہونے والی ہے، وغیرہ وغیرہ، لہٰذا خاندانی اور وراثتی امور کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے یہ اس میں کام ذمہ داری نبھانے میں۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے بھی کہا ہارون اخی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا، اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا، کسی اجنبی کو نہیں بنایا۔ نہ حضرت موسیٰ نے کسی اجنبی کی مدد مانگی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہہ دیا، پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی ہے، چنانچہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے کہا یعنی موسیٰ اور ہارون سے، اذهبا، دونوں جاؤ، الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی فرعون کی طرف جاؤ جس نے ہمارے آیتوں کی تکذیب کی ہے، اس کی طرف جاؤ۔ تو انہوں گئے اور ان کی تنبیہ کی، انہوں نے قبول نہیں کیا اور رد کیا حضرت موسیٰ کو، پھر ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے تباہ کر دیا، یعنی وقت نزول کی بات ہے۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیة وأعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جس طرح فرعونیوں کو تباہ کیا، دمرہ، تدمیر تباہ کرنے کو کہتے ہیں، تدمیر، اور دمرہ تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم نوح کو بھی لما کذبوا الرسل، جب قوم نوح نے انبیاء رسولوں کی تکذیب کی۔ قوم نوح نے صرف نوح کی تکذیب کی تھی، رسولوں کی تکذیب کیوں کہا؟ جی وہ اس حساب سے فرمایا کہ یہ قوم نوح جو ہے وہ مشرک تھے، مشرکین جو ہے وہ کسی رسول کے قائل نہیں ہیں، وحی کے قائل نہیں ہے۔ ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ اللہ بندہ جو ہے بشر اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نوح کی تکذیب انہوں نے تمام انبیاء کی تکذیب کے ضمن میں کیا ہے، نہ صرف باقی انبیاء کو مانا ہے اور صرف نوح کو نہیں مانا، ایسا نہیں ہے۔ کذب الرسل، رسول کی تکذیب کی اور ضمناً نوح کی بھی تکذیب۔ ہم نے اس قوم کو غرق کر دیا، اس کو لوگوں کے لیے ایک آیت کے طور پر ہم نے قرار دے دیا۔ قرآنی اصطلاح میں ہمیشہ لفظ آیت معجزہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے، اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں کہتے معجزہ کو، آیت کہتے ہیں، آیت نشانی، یعنی یہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کی نشانی ہے جی۔ اور اللہ کی طرف سے ہونے کی نشانی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ اور لوگ بھی کر سکتے ہیں تو پھر یہ آیت نہیں بنتی، نشانی نہیں بنتی۔ یہ کہتے ہیں یہ تو اور لوگ بھی کر سکتے ہیں، مگر اگر اور لوگ بھی قرآن بنا سکتے تو پھر قرآن نشانی نہ ہوتی، قرآن معجزہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ اور لوگ نہیں بنا سکے، اس لیے قرآن جو ہے وہ نشانی ہو گیا، یعنی اللہ کا معجزہ ہو گیا۔ وجعلناہم،
اور ان کے غرق کرنے کو ہم نے للناس آیۃ، لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور یہی حشر عاد اور سمود اور اصحاب رس کا بھی ہوا، ان کو بھی تباہ کر دیا ہم نے، اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کا بھی یہی حشر ہوا ہے، تباہ کر دیا۔ ان لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور ہم نے ان رسولوں کو تباہ و برباد کے نابود کر دیا۔ یہ سنا رہے ہیں مشرکین مکہ کو رسالت مآب کی تسکین کے لیے۔ قوم عاد و سمود کی تشریح تو پہلے ہو گئی ہے، بہت سی جگہوں پر آئی ہے۔ اصحاب الرس کون تھے؟ اصحاب الرس کے بارے میں مختلف اقوال ہے مفسرین کے درمیان میں کہ اصحاب الرس کون لوگ تھے۔ اس میں تفسیر صافی میں ایک روایت ہے کہ یہ اصحاب رس جو ہے اس وقت کے آذربائیجان کی طرف ہوتے تھے، کہ اس علاقے کے شہر کا نام جو ہے کوئی شہر ہے، اس کو اصحاب رس کہتے تھے۔ اور بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ آج کل وہاں یعنی آذربائیجان میں ایک ہے نہرارس کہتے ہیں، اس کے معنی کنویں کے ہوتے ہیں، کنویں کے، اور وہ نام آج بھی صرف رس نہیں کہتے، نہرا رس یا نہرا رس کہتے ہیں۔ جی نہج البلاغہ میں ایک ذکر ہے، یا اصحاب الرس کا ایک ذکر نہج البلاغہ میں ہمارے لیے وہ مستحض، این اصحاب مدائن الرس الذین قتلوا النبیین۔ وہ مدائن رس کے یعنی رس کے شہروں والے کہاں ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا تھا۔ اس فرمان سے پتہ چلتا ہے رس ایک شہر کا نام نہیں، ایک علاقے کا نام ہے، منطقے کا نام ہے، اس میں کئی شہر تھے۔ مدائن الرس، رس کے شہروں کے رہنے والے کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے پیغمبر کو کنویں میں ڈال کر کے شہید کیا تھا اصحاب رس نے، اور اس لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔